جو شخص قلبی بصیرت کے ساتھ آسمان کو دیکھے گا اس کو نظر آئے گا کہ وہاں ہر وقت قدرت کا کوئی نہ کوئی مظاہرہ ہو رہا ہے۔ عقل انسان کی ایسی دوست ہے جسے لوگ چھوڑ دیا کرتے ہیں، اور خواہشات انسان کی ایسی دشمن ہیں جن کی بات مان جاتا ہے۔ اگر اس دنیا میں خوش رہنا ہے تو یہ بات جان لو، تمہارے رونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ناظرین، باشعور انسان وہ ہے جو اپنے آج کو گزرے ہوئے کل سے بہتر بنائے۔ اگر آپ اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں تو عیب جوئی اور نکتہ چینی سے دور رہیے۔ ناظرین، میں جیسے جیسے لوگوں سے ملتا گیا میرا ایمان پکا ہوتا چلا گیا کہ اخلاق بھی رزق ہے جو قسمت والوں کو ملتا ہے۔ اللہ امتحان لیتا ہے تاکہ صابر بنو، آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کے شکر گزار رہو، رلاتا ہے تاکہ صاف دل رہو، چپ بھی کرواتا ہے تاکہ اس پر یقین رکھو۔ وہ آزمائے گا دنیا کی ہر محبت دکھا کر، اور پھر پوچھے گا بتا کون ہے میرے سوا تیرا یہاں۔ ناظرین، خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ میں نے حاسد سے بڑھ کر کسی ظالم کو مظلوم کے ساتھ زیادہ مشابہ نہیں دیکھا، کیونکہ حاسد کو ہمیشہ غم رہتا ہے۔ ناظرین، امام مالک فرماتے ہیں برے دوستوں سے بچو، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارا تعارف بن جائیں۔ محبت کا دروازہ ان لوگوں پر کھلتا ہے جو اپنی انا اور اپنے نفس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اور اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ ناظرین، یوں ہی نہیں ہوتی ہاتھ کی لکیروں کے آگے انگلیاں، رب نے بھی قسمت سے پہلے محنت لکھی ہے۔ اگر آپ کو کوئی روکنے ٹوکنے والا، ڈانٹ ڈپٹ کرنے والا اور آپ کی اصلاح کرنے والا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ جس باغ کا مالی نہ ہو وہ بہت جلد اجڑ جاتا ہے۔ ہم تحفے میں ایک دوسرے کو گھڑیاں تو دے دیتے ہیں مگر وقت نہیں دے پاتے۔ ناظرین، بڑا آدمی خود اپنی زندگی سے اتنا بڑا فائدہ نہیں اٹھا سکتا جتنا اس کے ارد گرد لوگ اٹھا سکتے ہیں۔ کوئی تم سے محبت لینے آئے تو اسے محبت دینا، محبت سمجھانے نہ لگ جانا۔ ناظرین، جو شخص اللہ کی آواز کے ساتھ دل ملا لیتا ہے اسے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ جو شخص انتقام کے طریقوں پر غور کرتا ہے اس کے زخم ہمیشہ تازہ رہتے ہیں، اور جو شخص ہمیشہ نکتہ چینی کے موڈ میں رہتا ہے اور دوسروں کے نقص نکالتا رہتا ہے وہ اپنے آپ میں تبدیلی کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ لفظوں کے دانت نہیں ہوتے مگر یہ کاٹ لیتے ہیں، اور اگر ایک بار یہ کاٹ لیں تو ان کے زخم کبھی نہیں بھرتے۔ ناظرین، بزرگ فرماتے ہیں ہمیشہ سچ بولو، سچ سب آفتوں سے بچاتا ہے۔ جھوٹ سے پرہیز کرو کیونکہ وہ آخر کار تباہ کر دیتا ہے۔ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہماری موت ایمان پر ہو، لیکن یہ کیوں نہیں چاہتے کہ ہماری زندگی ایمان پر ہو۔ مصر کے مشہور عالم اور ادیب شیخ علی ایک جگہ بڑی قیمتی بات کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں جو لوگ ہمیں نہیں جانتے ان کی نظر میں ہم عام ہیں، جو ہم سے حسد رکھتے ہیں ان کی نظر میں ہم مغرور ہیں، اور جو ہمیں سمجھتے ہیں ان کی نظر میں ہم اچھے ہیں، اور جو ہم سے محبت کرتے ہیں ان کی نظر میں ہم خاص ہیں، اور جو ہم سے دشمنی رکھتے ہیں ان کی نظر میں ہم برے ہیں۔ ہر شخص کا اپنا ایک الگ نظریہ ہے اور دیکھنے کا طریقہ ہے۔
لہذا دوسروں کی نظر میں اچھا بننے کے پیچھے اپنے آپ کو مت تھکائیے، اللہ آپ سے راضی ہو جائے، یہی آپ کے لیے کافی ہے۔ لوگوں کو راضی کرنا ایسا مقصد ہے جو کبھی پورا نہیں ہو سکتا، اور اللہ کو راضی کرنا ایسا مقصد ہے جس کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ تو جو چیزیں مل نہیں سکتی اسے چھوڑ کر وہ چیز پکڑیں جسے چھوڑا نہیں جا سکتا۔ زندگی تیز ہواؤں کی مانند ہے، جس نے اس کی آندھیاں برداشت کر لی وہ کبھی کسی قسم کی گھٹا نہیں دیکھتا، سرسبز باغ دیکھتا ہے۔ ناظرین، اگر تم اپنے رب پر بہت بھروسہ رکھتے ہو تو یہ بھی جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ پانی اور نماز ایک جیسے ہیں، پانی محتاج نہیں پینے والوں کا، اور نماز محتاج نہیں پڑھنے والوں کی، دونوں کے لیے پیاس ضروری ہے۔ ناظرین، زندگی کا سادہ سا اصول بنا لو، کسی کی مدد کر سکتے ہو تو کر دو، اور بدلہ اللہ پاک پر چھوڑ دو۔ اس سے زیادہ نفع کا بزنس نہیں دنیا میں۔ دنیا بھی عجیب جگہ ہے، یہاں 100 کلو اناج کی بوری جو اٹھا سکتا ہے وہ خرید نہیں سکتا، اور جو خرید سکتا ہے وہ اٹھا نہیں سکتا۔ رشتوں کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہیں، کیونکہ بھول جانے سے تو اپنے ہاتھوں سے لگائے گئے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ سمجھداری کی باتیں صرف 2 ہی لوگ کرتے ہیں، وہ جن کی عمر زیادہ ہو، جس نے بہت کم عمر میں برا وقت دیکھا ہو۔ جس عورت یا مرد کا پیٹ باہر نکلنا شروع ہو جائے، دودھ میں اجوا کھجور ڈال کر کھا لے، 7 دن میں پیٹ اندر چلا جائے گا۔ ناظرین، جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں مت جاؤ، چاہے وہاں آپ کو کھانے کے لیے سونے کی پلیٹ اور چاندی کے چمچ میں ہی کیوں نہ دیا جائے۔ روح اور جسم کی خواہش جدا ہے، دونوں کا ساتھ نبھایا نہیں جا سکتا۔ روح کی پرواز عالم بالا کی طرح ہے، جس کی خواہش زمین پر رہنے کی ہے۔ جب تک انسان کا روح جسم کے ساتھ رہے گا مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو کوئی روکنے ٹوکنے والا، ڈانٹ ڈپٹ کرنے والا اور آپ کی اصلاح کرنے والا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ جس باغ کا مالی نہ ہو وہ بہت جلد اجڑ جاتا ہے۔